آج ہم بات کریں ناد علی کی۔ جی یہ وہ دعا ہے جو کہا جاتا ہے کہ شدید مشکلات میں مدد کے لیے پکاری جاتی ہے۔ جی ہمارے پاس کچھ تاریخی روایات اور حوالے ہیں جن کی روشنی میں ہم اس دعا کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی خاص طور پر جنگ احد اور خیبر کے واقعات اور حضرت علی کے کردار مطلب فتوحت کے تصور پر بات ہوگی۔ بالکل، ناد علی کا مطلب ہی ہے علی کو پکارو، اور یہ کوئی عام پکار نہیں، یہ ایک خاص الہامی دعا مانی جاتی ہے۔ اچھا، جی، امام جعفر صادق سے منسوب ایک قول بھی ہے کہ اگر کوئی خلوص نیت سے پڑھے تو اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اس کا تعلق مشکل وقت سے جڑا ہے۔ پہلا بڑا واقعہ جو بتایا جاتا ہے وہ جنگ احد کا ہے۔ جی، جنگ احد وہ بہت ہی نازک موقع تھا۔ ہاں، جب جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمانوں میں کچھ افراتفری سی پھیلی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی تھے اور دشمنوں کے بیچ میں گھر گئے تھے۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ دیکھیں، روایات یہ کہتی ہیں کہ اسی لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی۔ اچھا، جی، اور حکم ہوا کہ علی کو پکاریں۔ وہ دعا کے الفاظ کچھ یوں نقل ہوئے ہیں: ناد علین مظہر العجائبی تجدہ عونا لک فی النوائب۔ یعنی علی کو پکارو جو عجائبات کے مظہر ہیں۔ کل ہم و غم سینجلب ولایتک یا علی یا علی یا علی۔ تم انہیں ہر مصیبت میں مددگار پاؤ گے، ہر رنج و غم ان کی ولایت سے ختم ہوگا، اے علی اے علی اے علی۔ جی، اور پھر حضرت علی تو شاید وہاں اس مقام پر نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، حضرت علی فوراً وہاں پہنچ گئے۔ فوراً؟ جی، اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، اپنی تلوار ذوالفقار سے دشمنوں کو پیچھے دھکیلا۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ جان کنگسلی برج نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ بالکل، اور اسی موقع پر ان کی اس بہادری اور فوری مدد کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ الفاظ نکلے: لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ جی، اور کہا جاتا ہے کہ آسمان سے فرشتوں نے بھی یہی صدا دی۔ اسی واقعے کی بنیاد پر، جیسے سچی کو مراتا نے بھی لکھا ہے، حضرت علی فتوت کا کامل نمونہ قرار پائے۔ فتوت؟ جی، فتوت یعنی جوان مردی، شرافت، بہادری، بےلوسی۔ یہ صرف لڑنے کی طاقت نہیں، یہ کردار کی بلندی ہے۔ آپ نے فتح کا لفظ استعمال کیا، لا فتح الا علی میں۔ ہاں، تو یہ فتح اور فتوت کیا ایک ہی چیز ہیں؟ یا ان میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، فتح کا بنیادی مطلب تو نوجوان یا ہیرو ہے، لیکن اسلامی روایت میں یہ خاص اخلاقی مرتبہ ہے۔ اچھا، اور فتوت اسی فتح کی عملی شکل ہے، یعنی وہ خوبیاں جو ایک فتح میں ہونی چاہیے: سخاوت، بہادری، دوسروں کی مدد، حق پرستی۔ تو حضرت علی اس کی مثال بن گئے۔ جی، انہیں اس کا مظہر کامل سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی فتح کا لفظ آیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے لیے، اصحاب الکہف کے لیے۔ یہ ہمت اور اعلیٰ کردار کی علامت ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، دوسرا بڑا واقعہ ناد علی سے جڑا ہے، جنگ خیبر کا۔ جی، جنگ خیبر، جب خیبر کا سب سے مضبوط قلعہ الکموز فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، کئی دن کی کوشش کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی تھی، لشکر میں مایوسی بھی تھی۔ بالکل، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور اعلان کیا کہ کل میں علم ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ قرار ہے، غیر فرار، یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، بھاگنے والا نہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ سب کو انتظار تھا کہ یہ اعزاز کسے ملے گا۔ جی، اگلی صبح جب سب جمع ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ تو ہیں ہی نہیں، یا ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے۔ جی، آشوب چشم تھا۔ بعض روایات کہتی ہیں، جیسے سید صفدر حسین نے ذکر کیا، کہ وہ شاید مدینہ میں تھے یا لشکر سے کچھ دور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی۔ بہت، اور کہا جاتا ہے کہ اسی وقت دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناد علی پڑھنے کا اشارہ ہوا۔ یعنی دوبارہ وہی دعا؟ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، یا علی ادرکنی یا علی اغثنی، اے علی میری مدد کو پہنچو، میری مدد کرو۔ اور نتیجہ؟
روایت کہتی ہے کہ پکارنے کی دیر تھی، حضرت علی فوراً حاضر ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی دوری سے یا تکلیف کی حالت میں بھی فوراً جواب دیا۔ جی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، اور وہ ٹھیک ہو گئی؟ بالکل فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ پھر علم انہیں عطا ہوا اور انہوں نے جا کر مرہب کو شکست دی اور وہ ناقابل تسخیر سمجھا جانے والا قلعہ فتح کر لیا۔ واہ! تو دیکھیں، ان روایات سے ناد علی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک طرح سے الہی مدد پر یقین اور حضرت علی کی خاص حیثیت کا اظہار ہے۔ صحیح۔ اور یہ فتوت کے تصور سے بھی جڑی ہے، بہادری، وفاداری اور مشکل میں کام آنا۔ ادرکنی کا آپ نے ذکر کیا، یہ ادرکا یدرکو سے ہے، یعنی پہنچنا یا مدد کو آ جانا۔ تو یہ ایک طرح سے پکار ہے کہ مجھ تک پہنچو، ہے نا؟ جی بالکل۔ اور اغثنی جو ہے وہ اغاثہ سے نکلا ہے۔ اس میں وقت پر پہنچنے، بچانے یا فریاد رسی کا مفہوم ہے۔ یعنی یہ صرف مدد مانگنا نہیں، بلکہ کسی سخت مشکل میں فوری مدد کی درخواست ہے۔ دونوں الفاظ میں ایک آپ کہہ لیں شدت ہے، ایک ارجنسی ہے۔ ہاں، ارجنسی کا لفظ صحیح ہے، جیسے پکارنے والا واقعی کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ بالکل۔ اور قرآن میں بھی اس قسم کی فریاد کا ذکر ملتا ہے، جیسے سورہ انفال کی آیت 9 میں۔ جی ہاں، وہاں لفظ ہے تستغیثون، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی۔ تو یہ زبان خود اس کیفیت کو بیان کر رہی ہے۔ یقیناً یہ الفاظ صرف لغوی معنی نہیں رکھتے، یہ ایک آپ کہیں نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تستغیثون میں بھی وہی شدید التجا اور فوری مدد کی پکار ہے۔ یہ ایک قسم کا SOS پکار ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے فوری مدد کے الفاظ۔ اب آتے ہیں ناد علی کی طرف۔ اس میں جو آغاز ہے نادے یعنی پکارو، یہ قرآن میں جو اکثر حکم آتا ہے کل یعنی کہو، اس سے مختلف لگتا ہے۔ اس میں کیا فرق ہے یا کیا خاص بات ہے؟ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، کل کا حکم اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جب کوئی پیغام عام لوگوں تک پہنچانا ہوتا تھا، کوئی عقیدہ، کوئی قانون۔ یہ ایک طرح سے عمومی اعلان تھا۔ ٹھیک۔ لیکن ندائی میں ایک زیادہ ذاتی، ایک براہ راست پکار کا احساس ہے۔ یوں لگتا ہے جسے کسی خاص ہستی کو، کسی خاص صفت کے حوالے سے پکارا جا رہا ہو۔ تو کیا اس کا تعلق اللہ کے ناموں سے پکارنے سے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں بھی تو ہے 780 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں تو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ کیا ندا اس طرف اشارہ ہے؟ جی، یہ تعلق بہت منطقی لگتا ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا یعنی اسے ان ناموں سے پکارو، اس میں بھی وہی براہ راست پکار ہے۔ تو ندائی کا استعمال شاید اسی خاص انداز کی طرف اشارہ کرتا ہے، کسی خاص نام یا صفت کے وسیلے سے پکارنا۔ اچھا، اسی حوالے سے حضرت علی ابن ابی طالب کا ذکر بھی آتا ہے۔ ایک کتاب ہے کوكب الدری، اس میں ان سے منسوب ایک قول ہے کہ میں ان اسماء الحسنہ میں سے ہوں جن کے ذریعے اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگ اسے پکاریں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی واقعی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اگر اس قول کو دیکھیں تو ناد علی میں نادے کا استعمال اور بھی معنی خیز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ صرف ایک دعا نہیں رہتی، بلکہ ایک خاص وسیلے سے ایک اسم الہی کے مظہر کے ذریعے پکارنے کا عمل بن جاتا ہے، اگر اس روایت کو یوں سمجھا جائے۔ اور ایک اور روایت کا بھی ذکر ہے ابو حمرہ سے حلیۃ الاولیاء میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات انہوں نے عرش کے پائے پر کچھ لکھا دیکھا۔ اگرچہ پوری بات یہاں نہیں، لیکن اشارہ حضرت علی کے مقام کی طرف ہے۔ جی ہاں، حلیۃ الاولیاء تو اولیاء کے تذکروں میں ایک اہم کتاب ہے۔ یہ روایات جیسے بھی نقل ہوئی ہیں، حضرت علی کے بلند روحانی مقام کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور جب ان روایات کو ناد علی کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو اس پکار کی اہمیت اور گہرائی واضح ہوتی ہے۔ گویا یہ صرف ایک شخص کو پکارنا نہیں، بلکہ ان صفات اور اس مقام کو پکارنا ہے جو ان روایات میں ان سے منسوب ہیں۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں، ادرکنی اور اغثنی میں وہ فوری مدد کی پکار، پھر نادی کا وہ خاص ذاتی انداز جو کل سے مختلف ہے، اور پھر حضرت علی کا وہ اسماء و حسنہ سے تعلق اور معراج والی روایات، یہ سب مل کر کیا تصویر پیش کرتے ہیں؟
تصویر یہ بنتی ہے کہ اسلامی روایت میں دعا اور پکار کے عمل میں صرف نیت ہی نہیں بلکہ الفاظ کا چناؤ اور پکارنے کا انداز بھی بہت اہم ہے۔ ادرکنی اور اخسنی جیسے الفاظ فوری خطرے اور شدید ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نادی کا استعمال ایک خاص ذاتی تعلق اور کسی وسیلے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور حضرت علی سے متعلق روایات اس وسیلے کی روحانی جہت کو نمایاں کرتی ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ کیسے پکارا جا رہا ہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کیوں پکارا جا رہا ہے۔ واقعی یہ بات تو بہت غور طلب ہے۔ اس ساری گفتگو سے الفاظ کی طاقت اور دعا کے آداب پر ایک نئی روشنی پڑتی ہے۔ الفاظ کا چناؤ، پکار کی نوعیت جیسے نادی اور وسیلہ جیسے اسماء حسنہ یا ان کے مظاہر اتنی اہمیت رکھتا ہے، تو یہ ہمارے اور اس ذات کے درمیان جس سے ہم مخاطب ہیں تعلق کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ تعلق صرف ہماری اندرونی کیفیت کا نام ہے، یا یہ الفاظ اور پکارنے کا طریقہ بھی اسے بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ ایک پہلو ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔